الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. قابل احترام بزرگوں عزیز ساتھیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی آپ کے سامنے قرآن جیت کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پیش کیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ نے قرآن جیت کی اس آیت میں ہی بات فرمائی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے شاید کہ تم متقی بن جاؤ. رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے بھی لوگ روزے رکھتے تھے جو رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے. بعد میں رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہوئے. مکہ میں آ کر ان کی فرضیت ہوئی. پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ 3 دن روزے رکھتے تھے جن کو ایام بیض کے روزے کہتے ہیں. چاند کی 13, 14 اور 15 کا روزہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی یہ روزے رکھتے تھے, صحابہ بھی رکھتے تھے, آج بھی بعض لوگ رکھتے ہیں. اور یہ روزے 3 شروع سے ہیں. یہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے جب زمین پر اترے تو 3 روزے انہوں نے رکھنے شروع کیے. چاند کی 13, 14 اور 15 کا روزہ. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بھی روزے رکھتے رہی, ان کی امت بھی روزے رکھتی رہی. عیسیٰ علیہ السلام کی امت روزے رکھتی رہی. موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر 40 دن روزے انہوں نے رکھے اور ان کی امت 40 روزے رکھتی تھی. یہودی اور عیسائی آج بھی روزے رکھتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری اور یہود و نصارہ کی رمضان روزوں میں سحری کا فرق ہے. وہ سحری نہیں کرتے, ہم سحری کرتے ہیں. یہودی 2 مہینے کے روزے رکھتے ہیں اور آپ بھی وہ رکھتے ہیں. تو اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ ہیں وہ بھی روزے رکھتے تھے, تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو تمہیں دی گئی ہے, پہلی امتوں کو بھی روزے دیے گئے تھے. تو روزے دینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے مقصد بیان کیا. اصل چیز ہے ہی مقصد. کوئی بھی چیز ہے اس کا اصل چیز مقصد ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, نیک بن جاؤ. اب اگر دیکھا جائے اپنا محاسبہ میں بھی کروں, آپ بھی کریں, ہم کتنے رمضان کے روزے رکھ چکے ہیں اور ہمارے اندر کتنی تبدیلی واقع ہوئی ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ چینج آئے. رمضان کے روزے ہمارے اندر وہ جذبہ, وہ اسپرٹ, وہ ایمان, وہ تقوی پیدا کریں جو اسلام کو مطلوب ہے, جو اسلام کو چاہیے. یعنی روزہ کا مفہوم کیا ہے؟ روزہ اردو اور فارسی کا لفظ ہے.
روزہ جیسے روز دن کو کہتے ہیں، روزہ کا مطلب ہے کہ دن، اور اس کو عام طور پر ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں کہ دن کو بھوکا رہنا، یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اپنی خواہشات سے اجتناب کرنا، جن خواہشات سے اسلام نے منع کیا ہے۔ سوم کے معنی رکنا کی ہے، سوم معنی روزہ ہے، اور سوم کے معنی ہے رکنا۔ کس چیز سے رکنا؟ کھانے پینے سے، برے افعال سے، خواہشات نفس سے، جھوٹ سے، غیبت سے اور بے شمار گناہوں سے۔ جب آدمی روزے سے ہو تو اس کا روزہ صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہوتا کہ بھوکا پیاسا رہے۔ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اللہ اس کو بھوکا پیاسا رکھے؟ نہیں، بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے روزہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مفہوم ہے کہ جب تم روزے سے ہو تو تمہارے کان کا روزہ ہونا چاہیے، تمہارے منہ کا روزہ ہونا چاہیے، تمہاری آنکھ کا روزہ ہونا چاہیے، تمہارے دل کا روزہ ہونا چاہیے، تمہارے دماغ کا روزہ ہونا چاہیے، تمہارے ہاتھ کا روزہ ہونا چاہیے، تمہارے پاؤں کا روزہ ہونا چاہیے۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ آنکھ کا روزہ کیا ہے؟ کہ آنکھ کو غلط کاموں کے لیے استعمال نہ کریں، آنکھ کے ذریعے فحاشی اور عریانی والی تصویریں، فلمیں، گندے ڈرامے نہ دیکھیں، غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے۔ ہم احتیاط نہیں کرتے، اگر ہم احتیاط کریں تو روزوں کا فائدہ بھی ہو۔ احتیاط نہیں کرتے، کوئی بھی حکیم جب کوئی دیتا ہے دوائی یا کوئی ڈاکٹر دوائی دیتا ہے اور وہ ساتھ پرہیز بتاتا ہے کہ یہ تم نے پرہیز کرنا ہے، مریض اگر بات پرہیزی کرے تو اس کا فائدہ اس کو نہیں ہوتا۔ شوگر والے کو کہے کہ چینی نہیں کھانی، وہ چینی جو ہے وہ چمچوں کے چمچے جو چینی کھائے، اور اس کے بعد پھر کہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی دوائی سے مجھے آرام نہیں آیا۔ بھئی آرام کیسے آئے؟ تم نے پرہیز کیا ہے، پرہیز کرو گے تو آرام آئے گا۔ اسی طرح کر کے اس کام میں بھی پرہیز ہے، اس کام میں بھی پرہیز ہے۔ پرہیز نہیں کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رمضان کے روزے 30 نہیں 60 رکھ لیں گے اکٹھے، پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ صوم داؤدی رکھ لیں گے، داؤد علیہ السلام سے روزہ رکھتے تھے، ان کی امت میں یہ روزہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے تھے، ان کو کہتے ہیں صوم داؤدی۔ ہماری امت میں وہ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے روزے کا مقصد جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی ہے۔ آنکھ کا روزہ ہونا چاہیے، کان کا روزہ یہ ہو کہ کان کے ذریعے کوئی غیبت نہ سنے، جھوٹ نہ سنے، کان کے ذریعے گانے نہ سنے، فحاشی اور عریانی کی باتیں نہ سنے، گندے غلیظ قسم کے ڈرامے نہ دیکھے، نہ سنے۔ اور پھر دل اور دماغ کا بھی یہ ہے کہ دل و دماغ کے اندر اگر غلط قسم کے خیالات آئیں، فحاشی والے خیالات، عریانی والے خیالات، برائی والے خیالات، ان سب کو اپنے دل اور دماغ سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان خیالات کو اگر دل و دماغ میں آتے ہیں تو ان کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیتا رہے، بس ان کو مزاحمت نہ کرے، رکاوٹ نہ کرے، مدافعت نہ کرے، اور یہ سمجھے کہ ٹھیک ہے جی میں تو گناہ نہیں کر رہا، گناہ کر تو نہیں رہا، لیکن اگر دل و دماغ کے اندر گناہ آتے ہیں تو ان کا دفاع کرنا ہے، ان کو روکنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہوا کہ تیرے ہاتھ کو بھی روزہ ہونا چاہیے۔ ہاتھوں کا روزہ کیا ہے؟ ہاتھوں کے ذریعے کسی پر ظلم کے لیے استعمال نہ ہو، کسی غلط کا دستخط نہ کیا جائے، کسی غلط کا کسی کے حق میں شہادت دینے کے لیے، گواہی دینے کے لیے، یا غلط قسم کی کسی کے حق میں حمایت کے لیے، جھوٹی حمایت کے لیے، باطل کی حمایت کے لیے یہ ہاتھ نہ استعمال ہوں۔ اور اسی طرح کر کے تیرے قدم جو ہے ان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ظلم کی طرف نہ قدم چل کر جائیں، زیادتی کی طرف قدم نہ چل کر جائیں، باطل کی طرف نہ قدم چل کر جائیں، حق پر قدم تیرے چلیں، حق کا ساتھ دیں۔ تو اس لیے جو قدم اس راستے پر چلیں گے، جو حق کا راستہ ہے وہ تو اس کے حق میں ہوگی، لیکن جو خلاف چلیں گے پھر یہ قدموں کا روزہ ہے، اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سمجھا دی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ روزہ کیا ہوتا ہے اور روزہ کیوں اس طرح کر کے رکھنا چاہیے، اور روزے کا مقاصد کیا ہے، اس کے افعال کیا ہیں، اس کی برکات کیا ہیں۔ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہی لوگوں کو تیار کرنا شروع کر دیتے تھے۔ آج کا ہمارا جمعہ صرف اسی وجہ سے ہے، استقبال رمضان کے موضوع پر ہمارا جمعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ رمضان کے آنے سے پہلے اور صحابہ کرام کو تیار کرنا شروع کر دیتے تھے۔ 29 شعبان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا صحابہ کے سامنے، ان کو تیار کرنے کے لیے، اور فرمایا تھا کہ لوگوں تو پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اولو رحمتن، اوسطو مغفرتن، وآخر عتقکم من النار، جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ اس کا جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس طرح کر کے تیار کرتے تھے تاکہ وہ اس کے لیے زیادہ
آخرت کی تیاری کے لیے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کر سکیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات صحابہ کرام سے فرمائی تھی کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نفل نیکی کرنا فرض کے برابر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ کہنا چاہیے کہ بڑا اجر ہے. آپ نوافل 2 کروڑ پڑھ لیں, آپ کو فرض کا ثواب نہیں ملے گا. فرض کا ثواب مل جائے گا؟ نہیں ملے گا. 2 کروڑ نوافل پڑھ لیں, فرض کا ثواب نہیں ملے گا. رمضان کی ایک خصوصیت ہے کہ آپ نفل پڑھتے ہیں 2 آپ کو ثواب ملتا ہے. نامہ اعمال میں کیا لکھا جاتا ہے؟ اس نے 2 فرض پڑھے ہیں. آپ کوئی اور نفلی نیکی کرتے ہیں, آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ اس نے یہ نفلی نیکی نہیں کی, اس نے یہ فرض نیکی کی ہے. آپ ایک جمعہ پڑھنے آئیں گے 70 گنا فرض کی قوت ہو جاتی ہے, 70 گنا بڑھ جاتی ہے اس کی نیکی. ایک فرض ادا کرو تو 70 فرض کا ثواب. ایک جمعہ پڑھ کر جائیں گے, لکھا جائے گا اس نے 70 جمعے ادا کیے ہیں. سبحان اللہ کہنا چاہیے جب اچھی بات ہوگی. بڑی زبردست بات ہے کہ وہی 70 جمعے پڑھنے کا ثواب ایک پڑھنے کے لیے آئے ہیں, باقی پتہ نہیں نصیب ہوں گے کہ نہ ہوں گے. اور پھر فرمایا کہ جو آدمی اس میں سے روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا اس کو جنت کی بشارت دی, جنت کی خوشخبری دی. روزہ دار کا روزہ افطار کرانا, صحابہ پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا اجر. پھر فرمایا کہ اس کو اس روزہ دار کے جتنا روزے کا ثواب ملے گا. سارا دن بھوکا پیاسا جو رہا ہے, روزہ رکھا ہے, اس کو اس کے برابر ثواب ملے گا, پورے روزے کا ثواب. 10 روزہ دار کے روزے افطار کرائے ہیں 10 روزوں کا ثواب, 20 کے افطار کرائے ہیں 20 روزوں کا ثواب. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑا شاید مشکل کام ہے, تو اس کا کس طرح کر کے روزہ افطار ہم کرا سکیں گے؟ ہمارے اندر تو اتنی سخت نہیں ہے. فرمایا لسی کا گھونٹ, پانی کا گھونٹ, کھجور, یہ چیزیں دے کر ایک دانہ بھی کھجور کسی کو کھلاؤ گے تو روزہ افطار کرانے کا ثواب مل جائے گا. وہ سارا دن پیاسا رہا, بھوکا رہا, ثواب کے دوسرا آدمی کو روزہ کھلانے والا ہے بولیں گے. لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ خود تو روزہ رکھا نہیں, چلو جی 100 بندے روزہ کھلا چھوڑنے ثواب نہ جائے گا. یہ بھی طریقہ نہیں سے خود بھی روزہ رکھے, خود بھی تقوی کی روش پر چلے, خود بھی نیکی کے راستے پر چلے. اور پھر اسی طرح کر کے بعض لوگ پوچھتے ہیں اور جی گندم دا سیزن ہے, ہم کیا کریے, کیا کریں؟ ہمارے سامنے وہ لوگ ہیں, اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ان لوگوں کو, جب ٹریکٹر نہیں تھے, جب یہ مشینیں نہیں تھیں, وہ بیل جوتتے تھے, اور انہوں نے گرمی کے سیزن میں بھی لوگوں نے روزے رکھے. کوئی گڑا نہیں جاتا تھا, کوئی کولر نہیں جاتا تھا, لوگوں نے روزے رکھ کر یہ کام کیا ہے. یاد رکھو کام اگر نہ ہو سکتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی صورت پیدا کر دیتے کہ بھائی ٹھیک ہے کڑکا جلاوٹ کیا نا, گرمیاں میں تو سارے کام کرنا ہے, روزے کو نہ رکھے, بعد اجتدا کر لیں. مریض کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ مریض جو ہے وہ بیمار جو ہے, ایسا بیمار جو روزہ اگر رکھے تو اس کی بیماری میں اضافہ ہوگا, اس بیمار کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ بعد میں وہ روزے رکھ لیں. مسافر کو اللہ نے, جو مسافر راستے کے سفر میں کوئی چیز نہ کھانے پینے کی رکھتا ہو, مشقت ہو, تکلیف ہو, روزہ رکھتے ہوئے سفر کرتے, تو اس کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ روزہ بعد میں قضا کر لیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس حد تک اجازت دی ہے اسی حد تک اجازت ہے, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اس لیے رمضان المبارک مہینہ آنے سے پہلے بعض لوگ تو بڑے خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور رمضان دے دیا ہے, ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے, آخرت کے لیے زیادہ کچھ کر سکیں گے. اور بعض لوگ پریشان بھی ہیں, وہ تھرے تلاش کر رہے ہیں, ٹھکانے تلاش کر رہے ہیں, کس جگہ ہم بیٹھ کر کھائیں گے, سوٹے کس جگہ بہ کر لائیں گے. یہ چیزیں ہمارے ایمان کے تقدس کے بھی, اس کے احترام کے بھی, اور رمضان کے احترام کے بھی خلاف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت برا جانا ہے. رمضان کے روزے کی بے حرمتی بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. اگر معمولی گناہ ہوتا ہے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر کی پہلی سیٹ پر قدم رکھا فرمایا آمین, دوسری سیٹ پر قدم رکھا فرمایا آمین, تیسری سیٹ پر قدم رکھا فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے ایسا عمل کیا کہ اس سے پہلے یہ عمل نہیں کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہے تھے, فرشتوں کے سردار پر دعا کر رہے تھے. انہوں نے فرما رہے تھے کہ یا اللہ جو آدمی
اپنے ماں باپ کو زندگی میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، یا اللہ وہ ذلیل ہو، وہ خوار ہو، وہ ہلاک ہو، تو میں نے اس پر کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا کہ جبریل علیہ السلام دعا کر رہے تھے کہ وہ آدمی ذلیل ہو، خوار ہو، ہلاک ہو جس پر سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم، درود نہ پڑے تو وہ بھی ہلاک ہو۔ اس پر میں نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آدمی بھی ہلاک ہو، وہ برباد ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کا مہینہ پا کر اس میں روزے نہ رکھے، رمضان کا احترام نہ کرے، وہ بھی ہلاک ہو، برباد ہو۔ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آمین۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار آمین فرما رہے ہیں، فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام پر دعا فرما رہے ہیں، اس کے قبول ہونے میں شک نہیں ہونا چاہیے، یہ ضرور قبول ہوگی۔ یہ سردار الانبیاء، امام الانبیاء، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے، یہ ضرور قبول ہوگی، اس کے بارے میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ذرا باتوں پر اب کئی لوگ بلڈ پریشر چیک کرانے کے لیے گئے جائیں گے کل کہ ابھی بلڈ پریشر چیک کرائیں، اپنے شوگر چیک کرائیں، اپنا سارا چیک میں کرا لیں گے، رمضان سے پہلے رمضان آ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ تو ڈاکٹر بھی ایسا ہونا چاہیے جو دیندار ہو۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ دیندار ڈاکٹر ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، یہ موجہ مار ڈاکٹر نہ ہوئے جو کھانے کے لیے خود بھی تیار ہوتا نہیں اپنا ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ڈاکٹر ہو، وہ بتائے کہ تیری موت واقعہ نہیں ہوگی روزہ رکھنے سے، زندہ رہے گا، تو پھر وہ روزہ رکھے۔ یہ بیماریاں روزوں سے دور ہوتی ہیں، روزہ رکھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، یہ تو شفا ہے۔ یہ ڈاکٹروں نے خود ریسرچ کیا ہے، غیر مسلم ڈاکٹروں نے ریسرچ کیا ہے کہ روزہ رکھنے سے کتنے ہی لوگ جو پہلے بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا تھے، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد جب ان کو چیک کیا گیا تو ان کی کافی بیماریاں ٹھیک ہو گئی۔ یہ تو شفا ہے، ہمارا دین تو ہے شفا ہے، ہماری نماز شفا ہے، ہمارا روزہ شفا ہے، حج شفا ہے، زکوٰۃ میں بھی شفا ہے، اور اسی طرح کر کے بے شمار جو اسلام کے اعمال ہیں، افعال ہیں، ان سب میں شفا ہے، بیماریوں سے نجات ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہے، حضور نے فرمایا تم پسند بھی فإن الصلاۃ بالشفاء، اس نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ ہمارا دین شفا والا دین ہے، ہمارے احکام، ہمارے جتنے بھی ہم پر فرض کیے گئے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ آج تو سائنس والے لوگ، جو سائنسدان لوگ خود ریسرچ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ واقعی وضو کرنے میں بھی کتنی بیماریاں دور ہوتی ہیں، نماز پڑھنے سے کتنی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ تو دین ہمارا صرف یہ پوجا پاٹ نہیں ہے، اس میں ہماری جسمانی بھی بے شمار بیماریوں کا علاج ہے، اور رمضان کے روزے جو ہیں اس میں ہمارے لیے شفا ہی شفا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی نقصان والی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جنت کے دروازے کھل گئے، اب کیا ہے جی؟ پھر بھی جنت میں جانے والے افعال نہیں کرنے، اعمال نہیں کرنے، تو قصور کس کا؟ بعض لوگ کہتے ہیں او جی بندے پھر بھی روزہ نہ رکھنے جاتے ہیں لیکن کیے بس نہ ہوتے پھر کیے، شیطان تو بندہ ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان جو ان کو سارا سال ان کو غلط راستے پر لگاتا رہا ہے، یہ اس کا کام ہے، یہ اس کے اثرات ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر چلانے کے لیے خود پہلے تیار کرنا چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے حال احوال پوچھنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا مہینہ ہے، غریبوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے، صدقات کا مہینہ ہے، خیرات کا مہینہ ہے۔ بعض لوگ اس مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ دینی چاہیے، اچھی بات ہے، اس مہینے ثواب ملتا ہے، لیکن یہ دیکھا بھی کریں کہ اگر ایک آدمی شعبان میں یا ذی الحج میں زیادہ اس کو ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ زکوٰۃ روک کر نہ رکھیں رمضان کے لیے، یا آپ خیرات روک کر نہ رکھیں رمضان کے لیے۔ جس آدمی کو زیادہ ضرورت ہے وہ مرا جا رہا ہے، آپ نے رکھی ہے کہ رمضان میں دوں گا، یہ بھی غلط ہے۔ اس آدمی کی ضرورت اگر آپ پوری کریں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ رمضان سے بھی بڑھ چڑھ کر آپ کو اجر و ثواب نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بے شمار خزانے ہیں، اس میں 2-3 چیزیں ہیں بلکہ زیادہ چیزیں ہیں، 8-10 چیزیں بن جاتی ہیں۔ میں ویسے آپ کو تھوڑی اس میں بتاؤں گا کہ ایک چیز نیت اور ارادہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ پہلی چیز نیت اور ارادہ، اپنی نیتوں کو خالص کر لیں،
دکھاوا ریاکاری اس میں نہ ہو، نمود و نمائش اس میں نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے روزہ ہو۔ نماز اگر پڑھی کی لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ شرک ہو گیا، روزہ اگر رکھا گیا لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ شرک ہو گیا، وہ عبادت قبول ہی نہیں ہوگی سیدھے سے جو اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ ہوئی۔ اس لیے خالصتاً للہ روزہ رکھا جائے گا تو اس کا اجر و ثواب ملے گا، اس کا بے شمار اجر و ثواب ہے۔ اور جنت میں فرمایا کہ 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ باب الریان ہے جو روزے داروں کے لیے مخصوص ہے۔ قیامت کے دن روزے دار جو اس دروازے سے گزریں گے اس سے جنت میں داخل ہوں گے، ان کے لیے مخصوص دروازہ ہے۔ اور اسی طرح کر کے نیت اور ارادہ جو یہ پہلی چیز ہے، نیت اور ارادہ درست کرنا ہے کہ میں نے اس مہینے میں کس طرح کر کے اس مہینے کو گزارنا ہے، اس مہینے کے نوافل ادا کرنے ہیں۔ نوافل کو میں نے نوافل نہیں سمجھنا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کو فرض کا درجہ دیا ہے کہ نفل جو پڑھے گا اس کو فرض کا ثواب ملے گا، ہمیں اس کا ثواب ملے گا فرض کا، اس لیے ان کو ضائع نہیں کرنا۔ عام طور پر ان حالات میں دیکھتے ہیں ہم کہ ہماری مسجد میں نہیں، بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، فرض پڑھے سنتا پڑھیا چلو جی، نوافل نہ ادا کیے، نوافل ادا کرنے چاہیے۔ ان کا بڑا فائدہ اس میں بیان کیا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن نمازوں کا جب حساب ہوگا ان میں جو کمی ہوگی وہ نوافل کے ذریعے پوری کی جائے گی، نمازوں کی کمی نوافل کے ذریعے پوری کی جائے گی۔ تو یہ تو نوافل ویسے رحمت ہے، ویسے بھی نوافل ویسے رحمت ہے، لیکن ان کا اور زیادہ جو ثواب کہ نفل پڑھو تو فرض کا ثواب، ایک نفل 2 نفل پڑھیں گے 2 فرض کا ثواب، کوئی نفل نہیں کریں گے فرض کا ثواب۔ تو اس میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوسری چیز ہے اس میں تلاوت قرآن۔ اور یاد رکھیں اس مہینے کو جو رنگ بھی لگے ہیں، اس مہینے کی جو بھی اہمیت ہے، جو بھی اس کی فضیلت ہے، جو بھی اس کا مقام ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ باقی مہینوں میں قرآن نازل نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اس لیے اس مہینوں کو سارے مہینوں کا سردار نازل، کیونکہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، جتنا بھی وقت میسر ہو اس کو قرآن مجید کی تلاوت پر لگائیں۔ اور عام حالات میں تو قرآن مجید کی 1 حرف کی 10 نیکیاں ہیں، تو رمضان مبارک میں اس کی کئی گنا بڑھا چڑھا کر نیکیاں دی جاتی ہیں، 2100 تک 2200 تک نیکیاں پہنچ جاتی ہیں اگر اس کو تقسیم کیا جائے رمضان کے مہینے کے حساب سے۔ رمضان مبارک میں بے شمار نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا 27 نماز کا ثواب ہے عام حالات میں، جامع مسجد میں 500 نماز کا ثواب ہے، اور جامع مسجد میں اگر نہ کی جائے گی رمضان میں نماز تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھا چڑھا کر وہ کئی سینکڑے نمازیں بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت ہر ایک آدمی اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرے۔ اللہ نے فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ تو قرآن مجید میں تدبر کرنا ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، سوچ بوجھ کرنی ہے، سمجھنا ہے۔ تراویح کی نماز کے بعد بھی انشاءاللہ قرآن مجید کی جو ہے مختصر خلاصہ 10 منٹ تک کا خلاصہ بیان کیا جائے گا روزانہ کی بنیاد پر، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ روزانہ صبح کے وقت تفسیر قرآن ہوتا ہے، قرآن کی ترجمہ تفسیر کے ساتھ، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں ضرور بیٹھیں، ضرور اس سے فیض و برکات حاصل کریں۔ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ نماز با جماعت کا اہتمام، پھر اپنا احتساب اور جائزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب کیا جائے، اپنا جائزہ لینا ہے۔ پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک مجھ سے کتنے گناہ ہوئے ہیں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ یاد رکھیں رمضان جب آتا ہے کہ رمضان سے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک گناہوں کا کفارہ ہے، ایک نماز دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ ہے، ایک وضو دوسرے وضو تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن ان گناہوں کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ان گناہوں کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ حقوق العباد اگر غصب کیے ہوئے، حقوق العباد اگر ظلم کیا ہوا کسی پر ہوا، اگر زیادتی کی ہوئی، اگر کسی کو مارا ہوا، اگر کسی کو گالی دی ہوئی، اگر کسی کا حق غصب کیا ہوا تو اس کے بارے میں معافی نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیں۔ ایک رمضان آگے تک سارے گناہ معاف ہو گئے، جن زیادتیاں کرتے رہے ہو جس کے ساتھ اس سے جا کر معافی مانگو، ابھی وقت ہے، ورنہ مارے جاؤ گے، ساری نیکیاں چلی جائیں گی، ساری نیکیاں وہ لے جائے گا جس کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہیں، جس کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے۔ اس لیے حقوق العباد کا چیپٹر الگ ہے، حقوق العباد کا چیپٹر الگ ہے۔ حقوق اللہ کو بھی ادا کرو، حقوق العباد کو بھی ادا کرو۔ یہ نہ سمجھو رمضان آ گیا اب ہم جنتی ہو گئے ہیں، بھئی ایسا بھی نہیں ہے۔ جنتی ہوں گے اس وقت جب حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھیں گے، اپنے والدین کے حقوق، اپنے رشتہ داروں کے حقوق، اپنے رشتوں کے حقوق، اور سب کا خیال رکھ کر بہن بھائیوں کے حقوق سب کا خیال رکھ کر زندگی گزارنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس کے لیے صحیح تیاری کرنے کی، اور اس کے لیے پہلے سے ہی ایک نقشہ اپنے دماغ میں رکھنے کی، اور اس کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنانے کی،
اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اگر ایک ٹائم ٹیبل بنا لے آدمی تو اس کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں نے اس وقت سے لے کر اس وقت تک قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے, اس وقت سے لے کر اس وقت تک میں نے فرائض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جانا ہے, پھر اتنے اوقات میں نے یہ کام کرنے, دنیاوی کاموں کا بھی کریں, ان کو چھوڑے نا. دین کو یہ ہمارا روحانیت والا دین نہیں ہے, اسلام ہے. اپنے دنیا کے کام کریں گے اس میں بھی اجر ثواب ملے گا, اپنے دین کے کام کریں گے اس میں بھی اجر ثواب ملے گا. بار کا اس میں ایک ٹائم ٹیبل, ایک شیڈول ہونا چاہیے جس میں آدمی اپنی سارا پروگراموں کی ترتیب دے لے. اللہ سے دعا اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.